بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ ٹوٹل لیکچر 27 ہیں اور یہ جون کا مہینہ ہمارا شروع ہو چکا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ 4 ہفتوں میں جو ہے وہ لیکچر ہمارے کتنے ہیں جی، 20 21 22 23 24 25 26، یعنی کہ 7 لیکچر ہیں۔ تو ہم ایک آدھ ہفتہ، وہ ابھی تو کوئی طے بھی نہیں ہوئی کیونکہ درمیان میں رمضان کا 4 ہفتوں کا 5 ہفتوں کا ہمارا گیپ آیا ہے، جس کی وجہ سے ہم وہ کلاسز کچھ یعنی ہماری کم ہوئی ہیں۔ تو اگر وہ گیپ نہ ہوتا تو شاید ہم یہ آسانی کے ساتھ پورا کرتے، تو کوئی ترتیب ایسی بناتے ہیں کہ یہ سبق ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورے کریں گے۔ اچھا جی، اس سبق میں ہم دو یعنی اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فعل ماضی فعل مضارع کی، اب یہاں فعل امر اور فعل نہی کو انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے۔ فعل امر کا مطلب کیا ہوتا ہے جی، کوئی بتانا چاہیں گے؟ جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے۔ ہاں جی، کسی کام کا حکم دینا، کسی سے کوئی کام کا مطالبہ کرنا کہ یہ کام تم کرو، اس کو فعل امر کہتے ہیں۔ اور فعل نہی کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے کسی کام کو روکنا۔ اور یہاں ایک دو لفظ اور ہیں، کادا یا کاد، قرآن پاک میں بھی استعمال ہوئے ہیں، ان کا استعمال انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ 14واں سبق ہے، یہ سلائیڈ آپ نے چونکہ ریکارڈڈ لیکچر میں سن لی ہوگی، تفصیل سے اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ سکتے ہیں جی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ فعل امر بنتا کس سیغے سے ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں فعل امر کون سے سیغے سے بنتا ہے جی؟ مضارع کے واحد مذکر مخاطب سے۔ بنتا ہے، مثلا مضارع میں تھا تکتبو، تو اس سے بنا اکتب، پہلے تا کو حذف کیا اور تا کی جگہ پہ ہم نے حمزہ لگایا جس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، کیونکہ شروع میں سکون پڑھنا مشکل ہے تو اس کی وجہ سے یہ اکتب بن گیا۔ تجلیسو سے اجلس، تفتحو سے افتح۔ اور اگر امر سے پہلے کوئی لفظ نہ آئے تو حمزہ وصل لکھا بھی جاتا ہے پڑھا بھی جاتا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو وہ لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، جیسے یا بلال اکتب، اقرأ وکتب، اکتب وقرأ وغیرہ وغیرہ۔ حمزہ وصل لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا درمیان میں آنے کی وجہ سے۔ بعض اوقات بہت زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے حمزہ وصل کو لکھا بھی نہیں جاتا، اس کی کوئی مثال آپ کے ذہن میں ہے جی؟ کوئی مثال دینا چاہیں کہ جہاں حمزہ وصل لکھنے سے بھی ختم کر دیا جائے، کسی کے ذہن میں کوئی مثال ہو؟ کلاس سامنے بیٹھی ہو تو اس پہ انعام بھی دیا جا سکتا تھا، ابھی صرف دعائیں ہی دی جا سکتی ہیں جی۔ یہ آپ نے سنی ہوئی ہے، صاحب آپ نے کیا سوال کیا؟ اب تو میں نے جواب بھی دے دیا ہے۔ سوال میں نے یہ کیا ہے کہ بعض اوقات بہت زیادہ کثیر استعمال کی وجہ سے، کثرت استعمال کی وجہ سے حمزہ وصل لکھنے سے بھی ختم کر دیا جاتا ہے، پڑھا تو ویسے نہیں جاتا لیکن لکھنے سے بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے بسم اللہ کے اندر اصل میں بسم اللہ ہی تھا، تو ابھی اس کا اتنا استعمال ہے کہ اس حمزہ کو لکھنے سے بھی ختم کر دیا، ملا کے اس کو اس طرح بنا دیا گیا بسم اللہ جی۔ سلمان صاحب سر یہ جو فضیل کتاب ہے یہ بھی اسی مثال میں آئے گا یا اس کا کوئی اور قاعدہ ہے جس کی وجہ سے حمزہ نہیں آ رہا؟ کہاں سر فضیل کتاب، فضیل کتاب، فضیل کتاب، یہاں تو سرے سے حمزہ وصلی آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، تو یہ خز میں حمزہ وصلی ہے ہی نہیں۔
عرب لوگ جو حروف اصلی جب حمزہ آ جائے، حروف اصلی میں جب حمزہ آ جائے، چاہے فا کلمہ میں یا پھر عین کلمہ میں. فا کلمہ کا مطلب جیسے ہم فا کے مقابلے میں اخذ یاخذ، اکل یاکل، اکل یاکل، اس کا امر کیا ہوگا؟ اخذ یاخذ کا امر ہوگا خذ، لے لو، اور اکل یاکل کا امر کیا ہوتا ہے جی؟ کل، کھاؤ. تو عرب لوگ سرے سے اصل میں تھا اخذ، اوکل. تو یہ یعنی کافی تھوڑا سا پڑھنے میں ثقیل ہے. عرب لوگ دونوں حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں اور خذ پڑھتے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. اسی طرح عین کلمہ کی مثال اگر دیکھیں، سأل یسأل، سأل یسأل کا امر آپ کو قرآن پاک میں سل بھی ملے گا. اسأل بھی ملتا ہے لیکن سل بھی ہے. اس کا جو ہے اسأل وہ بھی فسأل، فسأل یہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اور سل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے سوال کرنے سے. لیکن یہ زیادہ اس کا استعمال اسأل یعنی برقرار رکھنے سے ہے، حمزہ باقی رہتا ہے. عام طور پہ یہ رول جب فا کلمہ میں حمزہ آ جاتا ہے تب. اب یہ ظاہر ہے وہ اس کو حمزہ کو سرے سے ہی حذف کر دیتے ہیں. یعنی تأخذ تھا نا، تأخذ سے جب امر بنایا تو سرے سے حمزہ کو انہوں نے حذف کر دیا، تا بھی گر گئی. تو اب آپ کو پہلا حرف متحرک ہے خا، جب پہلا حرف متحرک ہے تو پہلا حرف متحرک تو پڑھا جا سکتا ہے، اس کے لیے حمزہ وصل لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. حمزہ وصل لگانے کی ضرورت تب پڑتی ہے جب پہلا حرف ساکن ہو، اور ساکن پڑھا نہیں جا سکتا. جی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو جی؟ یہ انہوں نے چند مثالیں کی. اگر امر مخاطب واحد کے بعد کوئی ایسا اسم آ جائے جو حمزۃ الوصل سے شروع ہو تو التقاء ساکنین یعنی دو ساکنوں کے جمع ہونے سے بچنے کے لیے امر کے آخری حرف کو کسرہ دے دیا جاتا ہے. جیسے اشرب الماء. اب دیکھیں اشرب، یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. اشرب یہ را کے اوپر یعنی با کے اوپر سکون ہے، اس کے ساتھ جب الماء کے لفظ کو جوڑیں گے تو با بھی ساکن، لام بھی ساکن، حمزہ تو گر گیا. تو دو ساکن کٹھے نہیں پڑھے جا سکتے، تو اس لیے ہم التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے با کے آخر میں زیر دے دیتے ہیں. تو اس طرح بن گیا اشرب الماء. اسی طرح افتح الکتاب. امر کی اسناد اگر دوسرے ضمائر کی طرف کریں تو اس کا جو تثنیہ کا صیغہ ہوگا وہ ہوگا اشربا، اکتبا. اسی طرح اور بھی مثالیں یعنی کلا، یہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے جہاں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا، یہ کلا تثنیہ کا صیغہ ہے. اسی طرح کیا نام ہے، کوئی اور باب لے لیں، اجلسا، اقرآ، افتحا وغیرہ وغیرہ. اور اس کا جو جمع کا صیغہ ہے وہ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا اکتبو، اور اسی طرح اجلسو، اضربو، افتحو، خذو، کلو. کلو کا صیغہ بھی آپ کو بار بار قرآن پاک میں ملے گا. اب آ جائیں واحد مؤنث حاضر کی طرف. واحد مؤنث حاضر چونکہ تکتبینا سے بنتا ہے، تکتبینا، تو اس کا امر اکتبی آئے گا، اور اس کی تثنیہ اکتبا یہی آئے گی، جو اشربا، اکتبا، کلا، یہی تثنیہ ہے. اس کی تثنیہ کا صیغہ چاہے مذکر کا ہو چاہے مؤنث کا ہو، دونوں کا ایک جیسا ہے. لیکن واحد مذکر حاضر اکتب اور واحد مؤنث حاضر اکتبی، آخر میں نون گرا ہے، اکتبینا، تکتبینا سے اکتبی. اور تثنیہ کا صیغہ بھی واضح ہو گیا. تو جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اکتبنا، اکتبنا وغیرہ. امر میں دیکھیں چونکہ مخاطب کو حکم دیا جاتا ہے تو اس لیے ہمیں صرف مخاطب کے 6 صیغے ملتے ہیں. اگر ہم
غائب کے 6 سیغوں کو اور متکلم کے 2 سیغوں کو ساتھ ایڈ کریں تو اس کی جو گردان بنتی ہے اس کو کہتے ہیں امر غائب. وہ لام کے ساتھ یعنی لگتی ہے. اس کی گردان آپ نے سن رکھی ہے جی؟ ہاں جی جی یہ اساس میں کروائی تھی محفوظ صاحب نے جی. پچھلی دفعہ سنائی لیضرب تھی. لیضربا لیضربو یاد ہے جی سب کو؟ پھر یاد تو نہیں ہے، بس سنی تھی جی. چلیں کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا کہ امر کے جو ہیں، میں اس کو ذرا کلیئر کر لوں. جی امر کے مخاطب کے 6 سیغے، یہ بنیادی طور پر امر حاضر کہلاتا ہے، اور یہی حقیقی امر ہے، امر کے سیغے ہیں. اس کی میں آپ کو ابھی بات کر رہا تھا. اضربا اضرب، اضربا، اسی طرح اضربو، اور پھر اضربی، پھر اضربا یہی سیغہ آئے گا، اور آخر میں آئے گا اضربنا. یہ آپ پڑھ چکے ہیں. تو میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ غائب کے 6 سیغوں کو بھی ملانا چاہیں گے تو پھر آپ کیسے کریں گے؟ جی گردان ذرا آپ تھوڑے سی اندازے سے پڑھ کے سنا دیں. جی لیضرب لیضربا لیضرب. جی بالکل بالکل ایسے ہی صحیح پڑھ رہے ہیں آپ. لیضرب، یہ را جو یعنی جس کو ہم عین کلمہ کہتے ہیں، عین کلمہ کی زبر زیر پیش وہ مضارع کے تابع ہے. جس طرح مضارع میں اگر عین کلمہ پیش کے ساتھ ہے، یکتبو تو تا پیش کے ساتھ ہے تو لیکتب ہو جائے گا، زبر کے ساتھ ہے لیفتح ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ پڑھیں ذرا پوری ثاقب بھائی. لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لتضربنا. اس کے بعد یہ مخاطب والے تو ایسے رہیں گے. نہیں مخاطب والے تو پہلے پڑھ لیے جی، بالکل ٹھیک ہے. جی جی لتضرب لتضربا لتضربو، اور آخر میں ایک اور بھی ہے، دو اور بھی ہے، لیضرب لنضرب. کیا پڑھیں گے؟ لیضرب لیضرب لنضرب. ہاں کیونکہ متکلم کے سیغوں کو بھی ہم یعنی غائب کی گردانوں میں، اب اس متکلم کی علیحدہ سے گردان بنا لیں وہ ایک عجیب سا وہ پھر یعنی بن جائے گا کہ اتنی زیادہ نام رکھنے پڑ گئے. تو ہم پھر غائب کے گردان میں ہی متکلم کے 2 سیغوں کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں، لیضرب لنضرب. ہاں جی 14 سیغے پورے ہو گئے. جی ہو گئے. یہ اصول آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر گردان کے 14 سیغے آپ نے پورے کرنے ہیں. تو 6 سیغے ہو گئے مخاطب حاضر کے یعنی امر حاضر کے، اور یہ 8 سیغے آپ کے سامنے 6 غائب کے اور 2 متکلم کے. اسی طرح آپ فعل نہی کی گردان کو جب آپ پڑھیں گے تو وہ کیا بنے گی؟ جی لا تضرب، لا تضربا لا تضربو. جی پڑھیں پڑھیں آگے. پھر لا یضربنا. نہیں لا تضرب، یہ تو پوری کر لیں، شاید آواز مس ہو گئی ہے. لا تضرب لا تضربا لا تضربو لا تضربی لا تضربا لا تضربنا. یعنی بالکل مضارع کے جو سیغے آپ نے پڑھ رکھے ہیں نا وہی سیغے ہیں، صرف لا شروع میں ایڈ ہو گیا، اور مضارع کے سیغوں میں آخر میں نون ہوتا تھا تو یہاں نون آپ کو نہیں نظر آئے گا، بس یہ فرق ہے. تو یہ گردان آپ کو امید ہے کلیئر ہے. اب جب 6 سیغے یعنی فعل نہیں حاضر کے ہو گئے اور 6 سیغے کس کے ہو گئے جی؟ فعل نہیں غائب. غائب. جی آپ پڑھیں ابو سعد غلام مصطفیٰ صاحب، غائب کے 6 سیغے پڑھیں ذرا. استاد جی یہ تو ذہن میں نہیں ہے. اچھا نہیں، لا تضرب یہ سمجھ آ گیا، لا تضرب لا تضربا یہ والی گردان. جی جی حاضر کے تو آگے ہیں، غائب کی بات کریں. غائب کے تو حاضر کی طرح ہی غائب ہے، بس وہاں تا کے بجائے یا لگ جائے گا، باقی ساری وہی ہے. پڑھیں ذرا آپ. اچھا لا یضرب لا یضربا لا یضربو. جی لا لا یضرب لا یضرب لا یضربی. دیکھیں میں بتاتا ہوں، جب آپ فعل مضارع کی گردان پڑھتے تھے یضرب یضربان یضربونا، اس کے بعد واحد مؤنث غائب کا کون سا صیغہ ہوتا تھا؟ تضرب. بالکل، اب وہی چیز آئے گی لا تضرب
جی لا اور یہ تضربا لا ہاں جی تضرب لا تضرب يضربنا ہاں جی لا لا یضربنا يضرب ماشاء اللہ. اب اس کے بعد دو متکلم کے رہ گئے، وہ بھی پڑھ دیں ذرا. جی لا اضرب لا نضرب. یہ سکون آخر میں کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ کیونکہ امر اور نہی میں یہ خاصیت ہے کہ آخری حرف ساکن ہوتا ہے، اور جہاں فعل مضارع میں آپ کو نون نظر آتا تھا، امر کے اندر یا نہی کے اندر وہ نون گر جاتا ہے. کیونکہ جزم کی علامتوں میں اگر تو جب پیش ہے تو پھر سکون آ جاتا ہے، لیکن اگر آخر میں نون ہے تو وہ نون کا گر جانا یہ جزم کی علامت ہے، یہ سکون کی علامت ہے. کیوں جی، سمجھ آ گئی سب کو؟ اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا، دیکھیں میں نے ابھی آپ کے سامنے امر کی گردان 14 سیغے پورے کیے ہیں اور فعل نہی کی گردان 14 سیغے پورے کیے ہیں. امید ہے کہ آپ کو کچھ کلیئر ہو گیا ہوگا. اچھا، اسی طرح آپ فعل امر حاضر کی مجہول کی گردان بھی پڑھ سکتے ہیں. تو فعل امر حاضر مجہول کی گردان کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی پڑھنا چاہے گا؟ جی طیبہ اور ثاقب بھائی، زہرا شریف، سلمان احمد صاحب. ہاں جی استاد صاحب امر مجہول. ہاں جی امر حاضر مجہول. اچھا، وہ حاضر کے صیغے پہلے پڑھنے. لتذر، ہاں پڑھے ذرا. میں ایک پڑھ دیتا ہوں آگے آپ. لتضرب ہوں لتضرب لتضربا یہاں صرف با کا اضافہ، پھر باقی وہی ہے لتضربو. لتضرب جی لتضربو ہاں جی لتضربی ہاں جی لتضربا ہاں جی لتضربنا. ہاں جی لتضربنا، ماشاء اللہ. تو میں نے یہ آخری حرف لکھ دیے ہیں، باقی گردان میں کوئی فرق نہیں ہے. لتضرب لتضربا لتضربو لتضربی لتضربا لتضربنا. اس کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ چاہیے کہ تو مارا جائے، ایک آدمی چاہیے کہ تمہارے یہ جو ہے وہ تمہیں مار پڑے. اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے. ویسے یہاں اور بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں افعال کے صیغے، لیکن چونکہ یہ زبان زد عام ہے، یہ خاص طور پہ گردان، اس لیے اسی کے صیغوں کو زیادہ پڑھا جاتا ہے. چلیں آپ کوئی اور بھی کہہ سکتے ہیں، مثلا لتقرأ، چاہیے کہ تمہیں پڑھا جائے، مثال کے طور پر لتقرأ لتقرأ لتقرأو لتقرأی لتقرأ لتقرأنا. اچھا، اس کے بعد جب آپ غائب کے 6 صیغے اور متکلم کے 2 صیغے ملائیں گے تو کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا لیضرب لنضرب. تو یہ 14 صیغے مجہول کے بن گئے. اور اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ فعل نہی کے 14 صیغے بھی پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو میں نے آپ کے سامنے گویا جو سبق ہم نے آج پڑھنا ہے نا، اس کا سارے کا خلاصہ آپ کو بتا دیا ہے. اس میں جتنے صیغے استعمال ہو سکتے تھے سارے کے سارے آپ کے سامنے آ چکے ہیں. اب آپ نے مجھے بتانا ہے جہاں آپ کو الجھن ہو. ہاں جی، لیکچر ضرور سنیں جی. اور یہ 20واں لیکچر چل رہا ہے. آج میری کوشش ہوگی کہ ہم یہ لیکچر ختم کر دیں تیزی کے ساتھ. جو چیزیں مس ہو جائیں گی ان کو آپ نے خود پوچھ لینا ہے مجھ سے، واٹس ایپ پہ پوچھیں یا جس طرح بھی. ریکارڈنگ بھی پچھلی مرتبہ بھی میرے خیال میں شیئر ہو گئی تھی، اس مرتبہ بھی انشاءاللہ تعالی شیئر ہو جائے گی. پچھلی مرتبہ درمیان میں ہم نے ایک بریک لگائی تھی، تو جس کی وجہ سے وہ میں نے ریکارڈنگ روکی تھی، تو وہیں تک پھر مجھے باقی یاد نہیں رہا، تو اس وجہ سے وہ پوری ریکارڈنگ نہ ہو سکی. لیکن اس مرتبہ ہم بریک لگائیں گے بھی تو ریکارڈنگ بھی روکوں گا، انشاءاللہ ریکارڈنگ چلتی رہے گی. اچھا جی، یہ آپ کے سامنے ہے سلائیڈ. جی کوئی سوال ہو کسی کا؟ ہاں جی ایک خاص بات یہاں لکھی ہوئی ہے، بہت اچھی ہے. عقرب فی الفصل، کیا کلاس میں بچھو ہے؟ اب اس میں مبتدا آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ عام طور پر معرفہ ہوتا ہے، لیکن بعض حالات میں وہ نکرہ بھی ہوتا ہے. اور ان حالات میں سے ایک حالت یہ بھی ہے کہ مبتدا جب حروف استفہام کے، ادات استفہام کا مطلب حروف استفہام میں سے کسی ایک کے بعد واقع ہو،
تب وہ نکرہ واقع ہوتا ہے. جیسے اعقرب فی الفصل قرآن پاک میں الہم مع اللہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ مثال سے آپ کو ایک اصول ذہن میں آنا چاہیے کہ مبتدا عام طور پر تو معرفہ ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی نکرہ بھی ہو سکتا ہے. فَإِنَّ یہ ایک نیا لفظ تھا آپ کے لیے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس لیے کہ یعنی کیوں کہ یہ وجہ بیان کرنے کے لیے بیکاز آف کے مفہوم میں فَإِنَّ کا لفظ کو ہم استعمال کرتے ہیں. افتح النوافذ یا عبد اللہ فَإِنَّ الغرفة مظلمة والجو حار کہ کمرہ جو ہے وہ تاریک ہے اور جو ہے ماحول گرم ہے، فضا گرم ہے. تاکہ کھڑکیاں کھول دیں گے تو ہوا جو ہے وہ کراسنگ ہوگی، ٹھنڈی ہو جائے گی. جی تمرین کی طرف بڑھتے ہیں. اجب عن الاسئلۃ الآتیہ درج ذیل سوالات کے جوابات دیں. ہاں جی اب آپ جلدی جلدی بتاتے جائیں گے. سب سے پہلے ہیں غلام مصطفیٰ صاحب. مسم الطالب الجدید. اسمه ہمایوں. جی اسمہ اسم ہمایوں. الطالب اسمہ ہمایوں. این کانت العقرب. اقرب تحت مکتب حشام. جی ہی تحت مکتب ہشام. ہی تحت مکتب ہشام. من الذی قتلها حزب الرحمن. جی آپ ہی بتا دیجیے، یہ تمرین آپ کر لیں، آگے بڑھیں. کس نے اس کو مارا؟ حشام قتلها. جی ہشام قتلها ہوگا. کیا ہوگا؟ قتلها. نہیں قاتلا تو ماضی کا صیغہ ہے نا، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. جی آگے کا جواب دیتے جائیں. بما قتل. قتلها بالحذاء. ہشام قتلها. جی دوبارہ پڑھیں. بیما قاتلہا کا کیا مطلب ہے؟ قاتلہا پڑھیں گے آپ، قاتلہا دوبارہ پڑھ لیا آپ نے تو قاتلہا بالحذاء. جی آگے پڑھیں. ای سورة حفظ علی. حفظ علی سورة القلم. جی حافظ علی سورۃ القلم. آگے بڑھیں. صحیح ما یلی. اب اس میں آپ نے قال المدرس لعلی اقتل العقرب، اس میں کوئی گرامر کے اعتبار سے غلطی نہیں ہے، صرف سبق کی جو سبق کے اندر معلومات دی گئی ہیں اس کے حساب سے کچھ غلطیاں ہیں. وہ آپ سبق کو پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو یعنی ان غلطیوں کو درست کرنا ہے. ایک آخر میں تأمل. ابو بکرین ویسے لفظ ہوتا ہے لیکن جب اس سے حرف جر پہلے آ جائے تو کیا بڑھ جاتا ہے؟ یہ لی ابی بکرین. کیا بن جائے گا؟ لأبی بکر. ابو کے بارے میں اصول آپ ذہن میں رکھیں. اگر حالت رفع ہے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ ابو بکر. مثال کے طور پر جاء ابو بکرین، جاء ابو بکرین. اب اس میں ابو بکر جو ہے وہ فاعل بن رہا ہے، لہذا یہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. اچھا اور اگر یہ حالت نصب میں ہو، جیسے ہم کہتے ہیں رأیت، میں نے دیکھا ان کو ابو بکر کو، تو اردو میں تو یہی کہوں گا میں نے ابو بکر کو دیکھا، لیکن عربی میں کہیں گے رأیت ابا بکری. اور اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے جیسے قال لی ابی بکری، قال لی ابی بکری، تو یہ حالت جر میں یا کے ساتھ آتا ہے. تو ابو، ابا، ابی، یہ تینوں آپ کے سامنے واضح ہو گئے. جی کسی کا کوئی سوال ہو تو درمیان میں مجھے روک کے آپ پوچھ سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. جی سلمان احمد شیخ صاحب، یہ 3 نمبر میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ؟
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपकी आवाज में सुन नहीं सका, अगर मेरी आप दोहरा आवाज दें सवाल। मेरी आवाज कट रही है? नहीं आपकी आवाज सही आ रही है, मेरे पास अभी लाइट गई, अभी वापस से मैं कनेक्ट हो गया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इकरा मा यली, इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं? ये जो आपके सामने अंत तक्तुब, तक्तुबु, फिर उक्तुब, ये क्या प्रोसेस बयान कर रहे हैं? जी वो ये बता रहे हैं कि इन मिसालों पे गौर करें कि किस तरीके से हम फेले अमर को बना रहे हैं। जी कि हम माशाअल्लाह जो पहला माशाअल्लाह। हर्फ है उसको हज़फ कर देते हैं और फिर हमजा लेके आते हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि जो आइन कलमा है उसके ऊपर ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, उसके लिहाज से फिर हम जो है जो फेले अमर है उसमें भी पेश या ज़बर या ज़ेर लगाएंगे। जी बस इतना काफी है। अब आप इस पे खुद ही तवज्जो करेंगे कि हमजा यानी अलिफ वाले खाने में ये सारी मिसालें, इसमें वो जुमले दिए हैं जिनमें फेल अमर में या फेल मुजारे में आइन कलमा के ऊपर क्या है जी? पेश है। आइन कलमा का मतलब क्या है जी? आइन कलमा के मुकाबले में, मतलब यहाँ देखें, उखरुज में रा है, उक्तुब में ता है, उसजुद में जीम है, उनजुर में ज़ा है, उक्तुल में ता है, उदखुल में खा है, उशकुर में काफ है, उसकुत में काफ है, उकनुस में नून है। तो ये सारे के सारे जो आइन कलमा के मुकाबले में हरूफ आ रहे हैं, हरूफ असली, ये किसके साथ हैं जी? पेश के साथ हैं। तो अमर में भी जाहिर है फिर पेश के साथ होंगे। बा वाले हिस्से में ये समझाया जा रहा है, और ये सारा हिस्सा जीम से पहले पहले इसमें यह समझाया जा रहा है कि अगर मुजारे में आइन कलमा जेर के साथ हो, जैसे तजलिसु, तजरिबु, तो उसका जो फेल अमर होगा वो भी जेर के साथ होगा। इजरिब, इजलिस, इगसिल, ये सारी मिसालें आपको इसी की दी हुई हैं। और जीम वाले हिस्से में ये समझा रहे हैं कि अगर फेल मुजारे का आइन कलमा जबर के साथ है तो फिर ये जो अमर के सीगे हैं, अमर के सीगों में भी आइन कलमा जबर के साथ होगा। इफ्ताह, इहफज, इकरा वगैरह। तो ये मेरे ख्याल में आप खुद ही पढ़ लें। इज़हब अंत व अखूका इक़रा बिस्मि रब्बिक, ये तर्जमा मैंने सारे कर दिए हैं, और आप इसको बस एक मरतबा खुद नज़र दौड़ा लें। यहाँ कुछ चीज़ मुश्किल हो तो आप बता सकते हैं। 4 नंबर में भी आप खुद ही करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये कहना है कि सुग, सुग का मतलब है सीगा बनाएं। अल अमरा, अमर के, मिनल अफ़आल आतिया, दर्ज ज़ैल अफ़आल के में से, दर्ज ज़ैल अफ़आल में से जो फेल हैं उनके अमर के सीगे को बनाएं। तो ये मुश्किल नहीं है जी। कातला, जी जी पूछें। उस्ताद साहब ये स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा। जी अब सही हो गया। अब आ रहे हैं नजर? जी जी उस्ताद साहब हो गया सही। अच्छा जी, ये नेट का शायद इशू है, नेट की वजह से स्लो है, लेकिन चले। कातला यक़तुल से क्या बनेगा? अनअम नवाज। जी कातला यक़तुल से क्या बनेगा जी? हिज़्बुर रहमान साहब आप बता दें। उस्ताद साहब मैं बताऊं? जी आप बता दें। उस्ताद साहब उक्तुल, जी सामिया यस्माउ से इस्मा, इस्मा। ज़हा, जी ये आप खुद ज़हाबा, बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। सारे जुमले बिल्कुल जी आसान है और बिल्कुल यानी बुनियादी चीजें हैं। ये सर्फ की यूं समझ लें कि अलिफ बाता सा आप पढ़ रहे हैं। ज़हाबा यज़हबू से अज़हबा बन जाएगा। जी ज़हाबा यज़हबू से अज़हबा बन जाएगा। नहीं, इज़हब, इज़हब, ज़हाब यज़हबु से क्या बनेगा? इज़हब। जी इज़हब। उस्ताद साहब ये दरस है यदरुसु, उदरुस हाँ जी उदरुस, बनेगा। जी बिल्कुल। मतलब सबके साथ अलिफ से शुरू होंगे सब। जी बिल्कुल, हमजा से शुरू, अलिफ ना कहें। जब अलिफ के ऊपर हरकत आ जाती हैं तो वो हमजा बन जाता है। अलिफ के ऊपर जब हरकत आती हैं तो हरकत की वजह से क्या बन जाता है? हमजा। हमजा।
اور یہ حمزہ کون سا بنتا ہے؟ حمزہ وصل. بس اسی کے بارے میں آگے بات کر رہے ہیں, ذرا دیکھیں. کہہ رہے جی حمزۃ الامری حمزۃ وصل فلا تكتب فوقها او تحتها علامۃ الحمزۃ الا فی الفعل الرباعی. یہ حمزہ امر جو امر کا حمزہ آپ لکھ رہے ہیں, فعل یفعل سے افعل, اخذ یاخذ سے خذ, راکب یرکب سے ارکب, یہ جو حمزہ ہے نا اس کے اوپر نیچے کچھ بھی حمزہ کی علامت نہیں لکھیں گے. حمزہ کی علامت لکھتے ہیں حمزہ قطعی میں. حمزہ کی علامت کہاں لکھتے ہیں؟ حمزہ قطعی میں. اچھا جی, اور یہ درمیان میں آنے کی وجہ سے گر جاتا ہے. الا فی الفعل الرباعی, فعل رباعی میں اگر حمزہ ہوگا تو اس کو لکھا جاتا ہے کیونکہ وہ حمزہ قطعی ہوتا ہے. یہ ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. آگے دیکھیں. اقرأ ما یلی مراعیا قواعد نطق حمزۃ الوصل, کہ درج ذیل کو پڑھے حمزہ وصل کو پڑھنے کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے. وقواعد نطق الحرف الساکن عند ما یلیہ, اور حرف ساکن جہاں ان الفاظ کے ساتھ جن میں الف لام ہے, ان الفاظ کے ساتھ ملنے کی وجہ سے حرف ساکن کے پڑھنے کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے. یہ دونوں قواعد ہم نے پڑھے تھے جی. کل وشرب, کل وشرب, یہ حمزہ جو ہے گر جائے گا, لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. اقرأ الدرس, اب اقرأ تھا تو یہ کیا بن جائے گا؟ اقرأ الدرس وافہمہ. اقرأ الدرس, سبق کو پڑھو, وافہمہ, اور اس کو سمجھو. میں ذرا جلدی کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم ہمارا اب ختم ہو رہا ہے. چلیں ایک ایک جملہ پوچھ بھی لیتا ہوں. جی ثاقب بھائی اس کو پڑھیں 5 نمبر کو. اذهب الآن نہیں, وارجع بعد. اذهبل کیا آئے گا؟ اذهب الآن جی وارجع بعد ورجع, ثلثی. یہی تو رعایت رکھنی ہے آپ نے کہ اگر آپ کو 2 ساکن مل جائے اذهب اور الآن, تو حمزہ درمیان میں الآن میں حمزہ گر گیا تو با بھی ساکن لام بھی ساکن. جب 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں تو کیا پڑھیں گے؟ پہلے کو کسرہ دے دیں گے. کیا بن جائے گا؟ اذهب الآن جی وارجع جی بعد ثلثی ساعت. جی یہی پڑھنا تھا. آگے جی کیا نام ہے, طیبہ آپ پڑھیں. افتح ہاں جی صحیح ہے. افتحل ہاں جی افتحل. افتحل مزی افتحل مذیاع جی واسمع الاخبار. جی واسمعل کیا ہے؟ واسمع الاخبار. جی بالکل, واسمعل اخبار. تو یہ وہی قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیا نام ہے, اگر 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں تو آپ ان کو, ترجمہ میں نے سارے کر دیے ہیں. اب آپ ان کو خود سے ایک مرتبہ ریکارڈنگ سن لیں گے, پچھلی جو اس سبق کی ریکارڈنگ ہے. یا اچھا اقرأ ما یلی, اس میں آپ کو مختلف ضمائر کی طرف فعل امر سکھا رہے ہیں. فعل امر کے صیغے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اذهب, اذهبا, اذهبوا, اذهبی, اذهبا, اذهبنا. تو یہ سارے صیغے وہی ہیں اور ان میں مختلف صیغوں کی مناسبت سے یہ آپ کے سامنے جملے دیے ہوئے ہیں اور آپ کو بہتر پتہ چل چکے ہیں صیغے. آپ ان کا ترجمہ کریں اور پہچانیں کون سے صیغے ہیں. مثلا اعبدنا اللہ واسجدنا لہ, اعبدنا کون سا صیغہ ہے جی؟ جی مؤنث جمع مؤنث. جی جمع مؤنث حاضر. کیا کہیں گے؟ جمع مؤنث جمع حاضر. تو یہی آپ نے پہچان کرنی ہے. اس میں تثنیہ کے صیغے انہوں نے ابھی نہیں دیے, یہ اینڈ پہ دیں گے, لیکن فی الحال ہم پڑھتے جائیں گے. 8 نمبر تمرین میں غور کریں. ضعف الفراغ فیما یلی فعل امر مناسبا. اب آپ نے یہ تمرین خود کرنی ہے. مثلا القرآن یا مریم, تو یا مریم, مریم کو حکم دیا جا رہا ہے قرآن پڑھو, تو کیا آئے گا؟ اقرأ القرآن. اقرئی کیا آئے گا؟ اقرئی اقرئی القرآن. جب ملا کے پڑھیں گے تو یہ پھر یعنی لکھنے میں تو آئے گی آیت یا, لیکن پڑھنے میں اقرئی القرآن یا مریم, اقرئی القرآن یا مریم. اسی طرح یا اولاد, جی بناتے جائیں جلدی سے.
या औलादु कुलू कुलुल खुब्जा, क्या आएगा? कुलुल खुब्जा कुलुल वशरबुल कहवता, वशरबुल कहवता। तो ये आपने इसी तरह बना के, अगर कोई उलझन है तो वो मुझे बता सकते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं समझ आई। मसलन इसमें मैं आपको चलें तेजी के साथ, मिनल फसली या मूसा, ए मूसा क्लास से निकलो, क्या आएगा यहाँ? हिजबुर रहमान साहब आज मुसलसल लगता है कि कहीं या स्पीकर का इशू है इनका। जी क्या आएगा जी? उखरुज। उखरुज मिनल फस्ल या मूसा। जी बिल्कुल। वुजूहकुन्न व अयदियकुन्न बिस्साबून, कि साबुन से अपने चेहरे और हाथों को धोवो। तो क्या आएगा? ये कुन्ना बता रहा है आपको, इग़सिलना, क्या आ रहा है? इग़सिलना, इग़सिलना। खवातीन को हुक्म दिया जा रहा है। रअसका बिल मूसा, यहाँ मूसा का मतलब उस्तरा है, असल मूसा का माना अरबी में उस्तरा। तो यहाँ क्या आएगा? इहलिक, क्या आएगा? इहलिक, इहलिक रअसका बिल मूसा, के उस्तरे के साथ क्या नाम है, अपने सर को मूंडो। 6 नंबर जुमले में बोले जी, क्या आएगा? उक़तुल, उक़तुल। जी। और 7 नंबर जुमले में फस्इल, फस्अलिल, फस्अलिल मुदर्रिसा, फस्अलिल मुदर्रिसा। मुदर्रिसा। जी आगे, इक़ताइल लहमा, क़ता यक़ताउ, इसका माना होता है काटना। क़ता यक़ताउ, इसका माना क्या होता है भाई? काटना। इक़ताइल लहम बिदाक सिकीन। जी बिल्कुल, इक़ताइल लहमा बिदाक सिकीन, कि इस उस छुरी के साथ, तेज छुरी के साथ। ये असल में इक़ताई होगा, चूंकि खदीजा है आगे, या खदीजा इक़ताइल लहमा बिदाक सिकीन हादी, तेज छुरी के साथ, उस तेज छुरी के साथ गोश्त को काटो। तो या अब्दुर्रहमान उक्तुब इस्मा का, उक्तुब इस्मा का, अपना नाम अपने रजिस्टर पर लिखो, वगैरह वगैरह। तो ये सारा ही मैंने करवा दिया। अब 1-2 जुमले हैं, आप खुद करें। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है कि अक़सामुल फ़िअली सलासतुन, फ़ेल की 3 किस्में अब तक हम पढ़ चुके हैं, माज़िन व मुज़ारिउन व अम्रुन, माजी, मुज़ारे और अम्र, जैसे ज़हाबा यज़हबु इज़हब। तो ये हमारा एक सबक तो इससे ख़त्म हो जाता है। लेकिन 15वें सबक में मैंने आपको बताया था कि फ़ेल नाही को पढ़ा जा रहा है, और फ़ेल नाही के सारे सीगे हम पढ़ चुके हैं। तकरीबन वही चीज़ें हैं जो आप यानी अमर के अंदर पढ़ ली हैं, और इल्तिकाए साकिनैन का मसला भी वही है, सीगे भी सारे वही हैं। आप इनको एक मरतबा पढ़ेंगे तो जो चीज़ नहीं आएगी वो आपने मुझे दरमियान हफ्ते में पूछना है। मैंने अगले हफ्ते आपको अगला सबक करवाना है, 21वां सबक। आपने इसकी रिकॉर्डिंग अगर किसी ने नहीं सुनी, वो रिकॉर्डिंग ज़रूर सुन लें 20वें सबक की। और उसके साथ साथ जो चीज़ पूछनी है तो आप व्हाट्सएप पे ज़रूर पूछें, क्योंकि अगले हफ्ते हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। सीगे हम पहले पढ़ चुके हैं, वही 14 के 14 सीगे फ़ेल नहीं के मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फ़ेल नहीं हाजिर के 6 सीगे, फ़ेल नहीं गायब के 6 सीगे, और 2 मुतकल्लिम के सीगे। तो ये सारे हम तफसील से पढ़ चुके हैं। यहाँ आपको तस्निया के सीगों की मश्क नहीं कराई गई, वो बाद में ये देंगे। तमारीन में आसान आसान तमारीन है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। ये जो है की बुनियाद पर है। फैसल तालिबुन जदीदुन, तो सबक में आप देखेंगे तो शायद वो कदीम तालिब इल्म होगा, वगैरह वगैरह। इन नमा के माना आपको बताए गए हैं, सिर्फ, बस, फकत, वगैरह। जी 3 नंबर तमरीन है, वो अदखिल लन नाहिया, यानी ला नाहिया दाखिल करो अलल अफ़आल आतिया दर्ज अल अफ़आल पर, वज़बित अवाखिरहा या वज़बुत अवाखिरहा, दोनों पढ़ सकते हैं, और इनके आखिर पर इराब लगाएं। तो तदखुलु से क्या बनेगा जी? लन नदखुल, ला तदखुल, क्या बनेगा? ला तस्मा। इसी तरह सारे बना लेंगे। चौथा नंबर देखें, या अहमद ला तज़हब, या इख्वान ला तज़हबू। तो ये तो आपको पहले पता है कि फ़ेल नहीं के 6 सीगे में से पहला सीगा हाजिर का ला तज़हब है, तस्निया का ला तज़हबा है, वो आप पढ़ चुके हैं, और जमा का ला तज़हबू।
واحد مؤنث حاضر کا لا تذهبی اور تثنیہ کا لا تذهبا ہی رہے گا، اور یا اخوات لا تذهبن لا تذهبنا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ 5 نمبر تمرین آپ نے مجھے کر کے بھیجنی ہے، اور کیا نام ہے اس کو کوشش کریں، اس میں آپ نے جو بھی مناسب فعل مضارع بنتا ہے یا فعل نہیں بنتا ہے آپ نے اس کو لگانا ہے۔ مثلا یا زینب ان نافذہ، تو یہاں کیا آئے گا؟ لا تفتح النافذہ، کیا آئے گا؟ لا تفتح النافذة، کہ اے زینب کھڑکی مت کھولو۔ یا ایھا الناس لا تعبدوا لا تعبدوا الشیطان وغیرہ وغیرہ، تو یہ آپ نے مکمل کر کے مجھے بھیج دینی ہے۔ جی لا نافیہ اور لا ناہیہ دونوں میں فرق ہے۔ لا ناہیہ جو ہے اس کے آخر میں تو جب یعنی فعل مضارع کے آخر میں جزم آ جاتا ہے، لیکن لا نافیہ وہ فعل مضارع کو کچھ بھی نہیں کرتا۔ لا تأکلو ہے یعنی تأکلو ہے تو لا تأکلو ہی رہے گا، تذهبو ہے تو لا تذهبو رہے گا۔ 7 نمبر تمرین میں آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب دو حمزہ اکٹھے ہو جاتے ہیں آکلو، تو اس کو عربی لوگ آکلو آخذو آخذو پڑھتے ہیں، یہی سمجھایا گیا اور کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ یہاں آپ کو 8 نمبر یہ آپ نے لیکچر سے سن لینا ہے کہ کاد یکادو کے کیا مفہوم ہوتے ہیں، یہ آپ نے اس میں مثالیں بھی دی ہوئی ہیں، اس کو بھی آپ دیکھیں گے۔ اگر کوئی چیز نہیں، مثال کے طور پر قریب تھا کہ لڑکا ہنس دیتا، یعنی قریب تھا، ہنسنے کے قریب تھا لیکن ہنسا نہیں، تو کاد الولد یضحک، کاد المعلم یخرج، نکلنے ہی والے تھے لیکن نکلے نہیں۔ اور یکادو، اچھا یہ جب کادا فعل ماضی کے ساتھ ہوتا ہے تو فعل ہم ماضی کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب فعل مضارع کے ساتھ یکادو، یکاد الجرس یرنو، گھنٹی بجنے ہی والی ہے، والی تھی نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ فعل مضارع فعل حال کا مفہوم ہے۔ یکاد الامام یرکع، امام صاحب رکوع کرنے والے ہیں، ابھی قریب ہے کہ رکوع کر دیں۔ نوٹ، کادا کے بعد اسم آتا پھر فعل مضارع، یعنی کادا اسم مرفوع پلس فعل مضارع۔ اب اسم کی جگہ ضمیر بھی آ سکتی ہے، جیسے کتو اموتو، میں مرتے مرتے بچا۔ تو یہ چند مثالیں آپ کو دی ہوئی ہیں، اور اسی طرح آپ یکادو کے بارے میں بھی محفوظ الرحمان صاحب موجود ہیں جی؟ اصل میں آج ہمارا سبق جو ہے وہ 3:45 پہ شروع ہوا ہے تقریباً، تو انشاءاللہ ہم 2-3 منٹ میں یہ ختم کر رہے ہیں، اور پھر آپ کے پاس ہینڈ اوور کلاس کر دوں گا میں۔ جی یہ ساری مثالیں کادا یکادو کی میں نے آپ کو سلائیڈ کی مدد سے کلیئر کی ہیں، ویسے آپ لیکچر کو دوبارہ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ یہ ایک لا اور ما کا فرق بتا رہے ہیں کہ نفی کے لیے مضارع کے ساتھ لا استعمال ہوتا ہے، اگر فعل مضارع کے ساتھ ما استعمال کیا جائے تو وہ صرف حال کے معنی میں ہوگا، مستقبل کو ختم کر دیتا ہے، مستقبل کی جو امکان ہوتا ہے معنی کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ فعل تعجب کے صیغے ہیں، یہ آپ نے کرنے ہیں، خاص طور پہ لیکچر کو سنیں اور اس کی مدد سے ان تمارین کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ جی سلمان صاحب کوئی سوال ہے؟ جی سر یہ پوچھنا تھا کہ جو لا نافیہ ہے یہ کیا صرف جملہ استفہامیہ میں آتی ہے یا اس کے علاوہ بھی؟ نہیں، لا نافیہ جو ہے وہ عام گردان ہوتی ہے، لا یضربو، لا یضربانی، لا یضربونا، یہ صرف استفہام میں نہیں، عام طور پہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی آپ جب فعل حال میں یا روٹین کے کاموں میں کسی چیز کام کی نفی کر دیں، مثال کے طور پر وہ سکول نہیں جاتا تو لا یذهب الى المدرسۃ، وہ بچوں کو نہیں مارتا، لا یضرب الاطفال، وہ بچوں کو نہیں مارتا۔ اب روٹین کے کاموں میں بھی جب ہم نے کیا کرنی ہو، نفی کرنی ہو، تو اس میں کیا کریں گے؟ لا نافیہ داخل کریں گے۔ لیکن جب کسی کام سے کرنے سے روکنا ہو، منع کرنا ہو، تب ہم کیا لگاتے ہیں جی؟ لا ناہیہ۔ فرق سمجھ آ گیا جی؟ جی جزاک اللہ۔ اچھا جی، اب اس میں یہ جو تمارین آئی ہیں یہ آپ نے بخوبی کرنی ہے، خاص طور پہ یہ 10 نمبر تمرین جس میں فعل تعجب کو سمجھایا گیا۔ 10 نمبر تو خیر تمرین نہیں ہے، یہ صرف آپ کو مثالیں دی ہیں۔ 11 نمبر تمرین آپ نے کرنی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو میں نے
اس کے بعد 5 نمبر تمرین مکمل کرنی ہے. بس اسی کے ساتھ آج ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.